تمام دوست احباب کو، پاکستان میں رہنے والے، پاکستان سے باہر رہنے والے، ان کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کی سیاست کی گیم آن ہے، لیکن کس قیمت پر؟ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، الزامات، جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی واپس آنے کا اشارہ دیا، پی ڈی ایم نے پھرتی دکھائی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایک ہی حلے میں 35 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے اور کمال کیے اصول پسندی دکھائی۔ دوسروں کو اصولوں کا درس دینے والوں نے، دوسروں کو یو ٹرن کا تانا دینے والوں نے کیسا کام کیا کہ 17 تاریخ کی صبح اٹھے اور ان کو خیال آیا کہ اب یہ 35 استعفے قبول کر لینے چاہیے، حالانکہ اس سے پہلے ان کا اصرار تھا کہ ہر فرد کو، ہر ممبر کو انفرادی طور پہ آ کر اپنے استعفے کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کیا تھا، پٹیشن کی تھی کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، یعنی اس لحاظ سے یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ لیکن مزے کی بات تھی کہ کل اس اعلان سے پہلے، یعنی استعفے منظور ہونے سے پہلے، چیف الیکشن کمشنر چلے گئے ملاقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ بڑی پراسرار قسم کی ملاقات تھی، ایسے لگ رہا ہے۔ کیا اس میں ڈسکس ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن دلچسپ بات یہ تھی یا ہے کہ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھیجا ہوا ہے، کیونکہ اس چیف الیکشن کمشنر پر پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں ہے۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسے صاحب ہے جن پہ پارٹی کو اعتماد نہیں ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہوا ہے، لیکن ان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کر کے معلوم نہیں ان سے کیا وعدہ لیا، ان پہ کیا وضاحت کی کوشش کی، لیکن اس میں گیم آن کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی اور راجہ پرویز اشرف یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے۔ یہ کھیل کیا ہو رہا ہے آخر؟ کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اس لحاظ سے کہ کراچی کے کور کمانڈر، نئے کور کمانڈر جنرل بابر افتخار، جو کہ آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے، کچھ ہی عرصہ پہلے کراچی پہنچے۔ ان سے پہلے ڈائریکٹر جنرل رینجرز بھی وہیں پہ موجود ہیں، اور آئی ایس آئی تو آپ کو معلوم ہے ملٹری انٹیلیجنس، وہ پہلے سے موجود ہے۔ ان تمام افراد کی موجودگی میں آنن فانن ہم نے سنا کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی ایم کیو ایم کا انضمام ہو گیا، تمام دھڑے مل گئے جو ایک دوسرے کو انڈیا کا ایجنٹ اور خدا جانے کیا کیا الزامات لگاتے تھے، وہ اکٹھے ہوئے، پھر ان کو مکھی کی طرح دودھ میں سے نکال دیا گیا۔ یعنی بلدیاتی الیکشنز ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اب بات تمام تر بساط جو ہے وہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی ہے۔ اب یہ کیسے پین آؤٹ کرے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیا اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آخر ان میں کیا گٹھ جوڑ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو تمام تر بیڈ گورننس کے باوجود، صرف اشتہارات میں بڑی زبردست گورننس دکھائی ہے انہوں نے، اچھی حکومت کاری، جو کہ پی ٹی وی اور دوسرے ٹی وی چینلز پہ آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے، وہاں تو گڈ گورننس ہے، لیکن جب آپ کراچی کی سڑکوں پہ، حیدرآباد کی سڑکوں پہ نکلے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو 15 سال سے وہاں پہ حکمران ہے، اس نے کتنی اچھی حکومت کی ہے، اس کے باوجود اس کو صرف کراچی میں 92-93 نشستیں مل گئیں۔ تو اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی جیت میں اور وہاں پہ موجود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، اس میں تعلق کیا ہے ان کے آپس میں، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم بالکل فارغ کر دی گئی یا فارغ ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اب آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ تمام کھیل ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا ہے جبکہ اکانومی یعنی معیشت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج آپ نے سنا ہوگا کہ 38-38.5 ہزار پوائنٹس تک نیچے آ گیا، جو کہ ایک دن میں گزشتہ روز یعنی منگل کے روز ایک دن میں 1300-1350 پوائنٹس گرا، جو کہ ایک سال پہلے بھی جون ہی میں اتنے پوائنٹ کی کمی آئی تھی۔ اور اس طرف دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا قرضہ
کا پروگرام ابھی تک رکا ہوا ہے. پھر ایک اور خوفناک بات جو ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کو کوئی 1.1 ارب ڈالر کے برابر پیسے دینے تھے موجودہ مالی سال میں. لیکن بری خبر یہ آئی ہے کہ عالمی بینک نے اس قرضے کی فراہمی کو اگلے مالی سال یعنی 2023-24 تک مؤخر کر دیا ہے. حکومت کو توقع تھی کہ کوئی 400-450 ملین ڈالر مل جائیں گے. اب اس کے ساتھ ایک اور قرضہ بھی جڑا ہوا تھا، وہ بھی مل جانا تھا. لیکن جناب پی ڈی ایم حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب یہ خبر جنہوں نے رپورٹ کی ہے وہ ہیں شہباز رانا صاحب. ایکسپریس ٹریبیون میں بڑی زبردست ان کی نظر ہے اقتصادی مالی صورتحال پہ، اعداد و شمار ان کے پاس بڑے ہوتے ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ ورلڈ بینک نے جو قرضے کو مؤخر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا بھی ڈیل ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا، تو اس کا پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے موجودہ نظام کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں شہباز رانا نے کیا کہا. جی، اس وقت جو ایک سویئر اکنامک کرائسس پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں پہلی دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساورن ڈیفالٹ کے بڑے ہائی رسک ہیں. تو اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو وجوہات نکلتی ہیں کہ جو پاکستان نے کمٹمنٹس دی تھیں ورلڈ بینک کو، آئی ایم ایف کو پروگرام بحال کرنے کے لیے ود دی آئی ایم ایف، اور ورلڈ بینک سے اضافی بجٹ سپورٹ لون لینے کے لیے، تاکہ جو فارن ایکسچینج ریزروز پہلے ہی بہت کم تھے اور ہم نے غیر ملکی ادائیگیاں کرنی تھی قرضوں کی، تو اس کے لیے جو کچھ پالیسی کمٹمنٹس دی گئی تھیں اس میں ریورسل ہوا اکتوبر 2022 آنورڈ، جس میں خاص طور پر جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی وزیر خزانہ بننے کے بعد، اس میں انہوں نے 3 بڑی باتیں کی. ایک، انہوں نے کہا کہ جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے وہ پاکستان جیسی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک بیلنس ایک ہونا چاہیے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جی جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، وہ کم ہونی چاہیے. اور تیسرا، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں کچھ ترامیم کی بات کی. تو یہ 3 بڑی چیزیں تھیں، اور یہ تینوں جو چیزیں تھیں ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے ساری چیزیں اپنی ایکسپلین کی. وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو پاکستان کی کمٹمنٹس تھیں اس سے بالکل اس کا ایک تو کلیئر اس سے کانٹراڈکشن تھی. تو اس کی وجہ سے پھر جو ایک آئی ایم ایف کا مشن جو تھا وہ پاکستان میں اسکیجول تھا ٹینٹیٹیولی آنا 26 اکتوبر 2022 کو، وہ پھر کینسل ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ پروگرام ریوائیو نہیں ہوا. حکومت پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ چونکہ اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو چکا تھا، اس کی باہری قیمت ان کو ادا ضرور کرنا پڑی پنجاب میں، وہاں پہ انہوں نے جو ضمنی الیکشنز تھے یہ ہارے، لیکن ایک ریلیٹیو ٹرمز میں ایک اسٹیبلٹی آ گئی تھی. اور جو ایک بڑا سیریس ایک رسک تھا جون جولائی 2022 میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، وہ رسک ختم ہو چکا تھا. لیکن اب دوبارہ پھر وہ صورتحال دسمبر آنورڈز بننا شروع ہو گئی جب حکومت جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ ریوائیو نہیں کر سکی. اب حکومت کے سامنے 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کروائے کسی بھی قیمت پہ اور پھر اس کی ایک جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ پے کرے، اور اگر حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل کاسٹ پے نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں چلے جائیں. جو بھی اب اس کی صورتحال ہوگی، جو بھی آؤٹ کم آئے گا وہ ہمیں نہیں پتہ. پھر سارا جو ملبہ ہے وہ کیئر ٹیکرز کے اوپر جائے گا کہ کیئر ٹیکرز کیا یہ مشکل فیصلے کر کے اکنامک جو ایک ڈیفالٹ ہونے کی صورتحال اس سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوگی. یہ چیزیں تو بعد میں پتہ چلیں گی. لیکن یہ جو ایک سچویشن ہے جہاں پہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یہ صورتحال پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اور اس صورتحال کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ تو پھر پی ڈی ایم کی سیاست بچے گی اور نہ ہی پاکستان کی اکانومی بچے گی. اقتصادی صورتحال کی بدحالی کا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کراچی میں ملاقات ہوئی ان کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نمائندوں کے ساتھ، اور اس دوران ملاقات میں ایک صنعت کار رو پڑے. جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ سینئر صنعت کار سلیم بکیہ گورنر اسٹیٹ بینک سے ملازمین کو نکالنے کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے اور کہا کہ 950 ملازمین میں سے صرف 350 رہ گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ مزید 100 کو بھی نکالنا پڑے گا. اور ساتھ میں گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ بھی بتایا گیا کہ بلکہ ایف پی سی سی آئی کے جو صدر ہیں سابق صدر انجم نثار نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک بظاہر مل کر کام کر رہے ہیں. 2-3 ریٹ مارکیٹ میں مل رہے ہیں، اور ڈالر ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو بڑی
غیر معمولی ریٹ پہ ملتا ہے، اور انتہائی بے بس معلوم ہوئے تمام صنعت کار۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشی بدحالی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا اس تمام تر صورتحال میں موجودہ حکومت برقرار رہ سکے گی؟ کیا مالی وسائل مہیا ہو سکیں گے اس کو آگے چلانے کے لیے؟ اب اس میں چند بنیادی سوالات ہیں کہ کیا اپریل تک یہ گیم یوں ہی چلتی رہے گی؟ ہم اپریل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپریل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم اپریل میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا ان کے ریٹائر ہونے تک جنرل باجوہ کا لگایا ہوا نظام قائم و دائم رہے گا، یا پھر انہیں وقت سے پہلے ISI کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے گا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی سابق سربراہ فوج کے، ان کی باقیات بھی کہتے ہیں جسے بیگیج، تو کیا موجودہ فوجی قیادت ان کی باقیات یا بیگیج کو ساتھ لے کے چلے گی؟ اگر ساتھ لے کے چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل ندیم انجم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان میں وہ 12 جرنیل بھی شامل ہیں جن کو جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے پہلے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی تھی۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا جنرل ندیم انجم کے ساتھ میجر جنرل فیصل عزیز بھی جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جن کو عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم نے ڈرٹی ہیری XYZ مختلف انہوں نے ان کو نام دیے اور کہا کہ ان کی حکومت کو خراب کرنے، ارشد شریف کے قتل، سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، تو یہ تمام لوگ بقول عمران خان کے اس میں ملوث رہے ہیں۔ تو بڑا سوال ہے کہ کیا جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا، جنرل باجوہ کی باقیات یوں ہی قائم رہے گی، یا پھر قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس باقیات سے جان چھڑا کے ایک نیا چیپٹر کھولنے کی کوشش کی جائے گی؟ اب جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں کسی طریقے سے امید نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو ورلڈ بینک نے کہا ہے اور IMF کے اس وقت جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی مستقل مستحکم نئی حکومت نہیں آتی ہے، پیغام اپیرنٹلی یہی لگتا ہے، اس وقت تک اب پاکستان کی موجودہ حکومت کو نئے قرضے نہیں ملیں گے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ IMF نے دراصل پاکستان کے دوست ممالک کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ IMF نے تمام بڑے ملکوں کو بشمول چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ اب پاکستان کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں گے آپ پہلے ہمیں بتائیں گے، کیونکہ پاکستان کو ہم نے قرضہ دینا ہے۔ قرضہ ہم اس بنیاد پر دیں گے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، یہ جو سیاسی فوجی اشرافیہ ہے، آیا یہ اصلاحات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر اصلاحات پہ آمادہ نہیں ہوتی، اگر انہیں پرانے طریقے سے حکومت کاری کرنی ہے، تو پھر جناب اس حکومت کی تو شاید اس کے چند مہینے اس کو اور مل جائیں گے، پاکستان کے لیے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور یہ فیصلہ ابھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی سول اشرافیہ کو کرنا ہے کہ کیا ان کے نزدیک اپنے پارٹی مفادات کو بچانا عزیز ہے، یا پھر 22 کروڑ عوام کے پاکستان کے مفادات کو بچانا مقدم ہے۔